الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ و منوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر جمعۃ المبارک کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یا اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان قرضدار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، الہ العالمین جتنے مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔
عزیز دوستو، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ زمین کے اندر بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو پانی لگانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ رجب میں ایک عبادت کا بیج بو ڈالو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ کملی والے فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ الشعبان شہری، شعبان آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا کملی والے خوش ہو گئے، فرمایا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، اس سے پھر ایک پودا نکلتا ہے۔ گندم کے ایک پودے کے اوپر اللہ تعالیٰ سٹا لگاتا ہے، اس سٹے کے اوپر جو ہے وہ 7 گنا زیادہ جو ہے وہ بیج لگتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں تو عبادت کا بیج بو ڈال، رمضان میں شعبان کے مہینے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ کر تو اس کو پانی دیتا رہے، اور رمضان کا جب مہینہ آئے تو نفل پڑھے، میں سنت کے ثواب دوں تو سنت پڑھے، میں واجب کا ثواب دوں تو واجب پڑھے، میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں۔ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جس نے ایک روزہ رکھا اللہ اس کو 600 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 600 سال کی عبادت کا ثواب جس نے ایک روزہ رکھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر بندہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ کی ذات کو یہ لائق ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک بڑی خاص رات بھی آتی ہے، اور ایک خاص ملاقات کے ذکر بھی آتا ہے۔ رجب کے مہینے میں خاص بات، خاص ملاقات، اور وہ ملاقات جو ہے کائنات کے اندر سب سے افضل والا ملاقات ہے۔ وہ محب و محبوب کی ملاقات ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات ہے۔ 27ویں کی شب اسرا کی رات ہے، سیر کی رات ہے، معراج کی رات ہے، جب رب نے اپنے محبوب کو زمین کی بستی سے آسمانوں کی بلندیوں سے لامکان کی بلندیوں تک کی سیر کرائی۔ اور رب نے بتا دیا کہ محبوب و محب کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبت قائم ہو وہاں عروج ہوتا ہے، زوال نہیں ہوتا۔ محبت کہتے اسی کو ہے جس میں عروج ہو، جس میں زوال ہو ہی نہ، جس میں پستی کا ذکر نہ ہو، بلندی ہی بلندی ہو۔ رب نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور محبوب کو دکھانے کے لیے کہ محبوبہ تیرا ذکر ہم نے کہاں کہاں بلند کیا ہے، کیسے کیسے بلند کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد حرام سے 72,000 فرشتوں کی جماعت نے مجھے اپنے جلو میں لے لیا۔ مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,24,000 پیغمبر منتظر تھے، اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا محمد صلی علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہر ایک کو میری شناسائی تھی، ہر ایک کو میری معرفت تھی، ہر ایک کو میری پہچان تھی، ہر ایک کو میری محبت کی ضرورت تھی، ہر ایک کی زبان پر میری چاہت کے ترانے تھے۔ تو رب نے کہا محبوبہ دیکھ تو صحیح تیرا ذکر کہاں کہاں بلند کیا ہے، تیرا ذکر ہم نے کہاں کہاں تک بلند کیا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی شان والا مہینہ آ رہا ہے۔
آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ کس انداز میں؟ اپنے مال سے صدقات و خیرات نکال کے، اپنے مال سے سخاوت کر کے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں سخاوت کرتا ہے اللہ مرتے دم تک اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اللہ اسے کسی کا محتاج، اور اس کے ہاتھوں کو اللہ ہمیشہ تقسیم کرنے والا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ وہ ہاتھ تقسیم کرتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، بہت سارے ان دوستوں کے لیے، ان احباب کے لیے، چونکہ یہ عجیب دور گزر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان مقروض ہو جاتا ہے، قرض اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، پھر پریشانی ہوتی ہے قرضے کو کیسے اتاروں، پھر یہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کوئی ایسی تدبیر ہو، راستہ ہو کہ میرا قرضہ میرے سر سے اتر جائے۔ بہت سارے ایسے نوجوان، بہت سارے ایسے بزرگ میرے پاس آتے ہیں، آ کے یہی بات کرتے ہیں بہت زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے لیکن اتارنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیارا طریقہ بتا دیا ہے، آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے نہیں، آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پڑھتے نہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جو نسخہ ارشاد فرمایا بڑا ہی آسان، بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے۔ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قرض چڑھ گیا ہے اور معیشت بڑی کمزور ہے، حالات بڑے ناساز ہیں اور مجھے نظر آتا ہے کہ قرض میرا اتر بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کو خبر تھی یہ وہ دروازہ ہے جہاں بن مانگے بھی ملتا ہے، جو مانگ لو وہ خالی نہیں جاتا ہے۔ صحابہ کو اس بات کا ادراک تھا اور صحابہ کو جب بھی کسی بات کی ضرورت پڑتی سرکار کی خدمت میں آ جاتے، آقا کے دربار غورمار میں آتے تھے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ وسلم بڑا کمزور ہوں، قرض بہت ہے اور ڈرتا بھی ہوں کہ ملک الموت نے اگر آ کر روح کو قبض کر لیا، مقروض ہو کر دنیا سے چلا گیا تو قبر و حشر میں اس قرض کا حساب کیسے دوں گا، تو آپ کرم فرما دیں تاکہ میرا یہ قرض اتر جائے۔ اور آقا کا فرمان بھی ہے کہ بندہ گناہگار ہو کر تو چلا جائے مگر کسی کا قرضدار ہو کر دنیا سے نہ جائے۔ اور سرکار صحابہ کرام کے جنازے پر جب جاتے پہلے پوچھتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی قرض ہوتا سرکار حکم فرماتے پہلے قرضہ اتارو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا تاکہ میرے امتی کو قبر میں اس کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقروض ہوں، رہنمائی فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ کام کرنا تمہارا کام ہے، تیرا قرضہ اتار دینا میرے مالک سونے کا کام ہے۔ فرمایا 3 عمل ہے، ان اعمال کو کر لو اللہ تیرا قرضہ اتار دے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے نہ سنتے تھے، وہ عمل کے لیے سنتے تھے، محض سننے کے لیے نہیں سنتے تھے۔ آج میں احباب میں سوال کر تو بتائیں گزشتہ جمعے ہم نے کیا بات کی تھی، تو کسی ایک کے ذہن میں شاید ہوگی وہ سب کہیں گے باتیں بہت اچھی کی تھی، یاد نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم محض لطف اندوز ہونے کے لیے بات سنتے ہیں، عمل کے لیے بات جو سنے گا اسی کو یاد ہوگی، اسی کو خبر ہوگی کہ میں نے سنا کیا تھا، عمل کیا ہے۔ تو صحابہ عمل کرنے کے لیے سنتے تھے۔ سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ قرضدار ہوں، آقا فرماتے 3 کام تم کر لو تمہارا قرضہ اتر جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمانے لگے سارے صحابہ سرکار کے قریب قریب ہو گئے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور سرکار کا ارشاد ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا تھا، ساری امت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 کام کرو تمہارا قرضہ اتر جائے گا، خوشحال ہو جاؤ گے، قرضدار نہیں ہوگے، مقروض نہیں رہو گے، بانٹنے والے تقسیم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کام کر جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کر، سب سے پہلے گھر والوں کو
کیا کہا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا گھر والوں کو سب سے پہلے سلام کر، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے تو گھر والوں کو سلام کر۔ میں کہ اگر گھر میں افراد نہیں تو سلام کرے گا تو رحمت کے فرشتے سلام کا جواب دیں گے، کیونکہ جو مومن کے گھر ہوتے ہیں، مسلمان کے گھر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی جائے گاہ ہوتے ہیں، مصلی گاہ ہوتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مومن کا گھر کبھی شیطان کے لیے خالی نہیں چھوڑا جاتا، رحمان کے فرشتے اس گھر میں شرط یہ ہے گھر والے نماز پڑھنے والے ہوں، گھر والے قرآن پڑھنے والے ہوں۔ یہ تو نہیں سارا دن کیبل پہ بیٹھے رہے، موبائل سے کھیلتے رہے، نماز کا وقت ہوتا رہا، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی تلاوت کی پرواہ نہ کی، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہ کی، کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ ہم کسی ختم پہ چلے جائیں نا ایسا ثواب کے لیے، ختم پہ، چیلم پہ چلے جائیں، ساتھ پہ چلے جائیں، کلخانی پہ چلے جائیں، یا سالانہ برسی پہ چلے جائیں، ایک لسٹ آتی ہے، اتنی ہزار قرآن پڑھے گئے، اتنی یہ سورۃ اخلاص پڑھی گئی، اتنی کلمہ طیبہ پڑھا گیا۔ اور جب وہ دیکھا جاتا ہے دل میں خیال آتا ہے اگر بندہ اپنی بخشش کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی پر نافذ کر دے تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ولی۔ ہم نے قرآن کو رکھا صرف ایصال ثواب کے لیے، قرآن گھر کے اندر مکان بنایا، قرآن رکھ دیا، اس پر گرد پڑی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، اٹ پڑی رہتی ہے، کبھی ہم نے اس کو صاف بھی نہیں کرتے، اس کو تلاوت بھی نہیں کرتی، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، برکت کے لیے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ حضرت صاحب کے پاس چلے گئے، حضرت صاحب بڑی پریشانی کو تعویذ بنا دیو، پیر صاحب بھی قرآن کی ایک آیت لکھ کے دے دیتے، جاؤ گلے میں پہن لو، ایک آیت لکھ کے دے دی قرآن کی، گلے میں پہن لو۔ اس نے گلے میں پہنے، اس کے حالات سنور گئے، اس ایک آیت کی برکت سے حالات سنور گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک آیت تو نے گلے میں پہنی ہے تو تیرے حالات اتنے سونے ہو گئے ہیں، اگر تو پورے قرآن سے دوستی لگا لے تو پھر تیرے حالات کتنے خوبصورت ہو جائیں گے، پورے قرآن سے دوستی لگا لے تو پھر کتنے حالات خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد پھر مجھ کو سلام کر، پھر کیا کر؟ مجھ کو سلام کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اور ساتھ یہ درود بھی پڑھا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ درود پاک پڑھا کریں۔ فرمایا کہ پہلے گھر والوں کو سلام کر، پھر تو مجھے سلام کر، اور اس کے بعد اللہ کا قرآن پڑھ۔ اس کے بعد کیا کر؟ اللہ کا کتنا قرآن پڑھنا ہے؟ کیا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھنا ہے؟ میں نہیں۔ کیا سورہ بقرہ کی تلاوت پوری کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے؟ فرمایا نہیں۔ سورۃ انعام کی تلاوت کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ لمبی لمبی صورتیں نہیں۔ یا رسول اللہ کون سی صورت پڑھیں؟ فرمایا وہ صورت پڑھ جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ صورت پڑھ کہ جس کا 2 مرتبہ تلاوت کرنے سے چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ صورت پر جس کو 3 مرتبہ تو پڑھے رب پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اتنی برکت والی صورت۔ یا رسول اللہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ پہلے گھر والوں کو سلام کر، پھر مجھ کو سلام کر، اور اس کے بعد پھر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ میرے ساتھ مل کر اگر سارے پڑھ لیں گے نا تو اس کا فائدہ پتہ ہی کیا ہوگا؟ ہم گنتی کے اندر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو 3 کو لہدا کرتے جاؤ تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ایک لمحے میں اس مجمع میں ہمیں مل جائے گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مزہ آ گیا، ایک بار اور پڑھ لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مزہ آ گیا، ڈھیر مزہ آیا. ایک بار اور پڑھ لو، گج وج کے پڑھ لو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک ایک بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک ایک قرآن کا ثواب مل گیا. یعنی کتنی مزے کی بات ہے. میرے مائی محبوب فرماتے ہیں تو یہ 3 کام کر، یہ 3 کام کر، اور ان 3 کام کو کرنے والا کبھی مفلس و محتاج نہیں رہتا. اور تینوں کام کرنے کب ہے؟ جب گھر میں داخل ہونا ہے. کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اگر خیال اچھے سے داخل ہوں گے تو جب تک گھر میں رہیں گے پھر اچھے اچھے خیال آئیں گے. کیا آئیں گے؟ اچھے اچھے خیال آئیں گے. اچھا آج ایک اور نسخہ دیتا ہوں آپ کو. جو دوست کہتے ہیں جی نماز کے لیے دل نہیں کرتا، نماز کے لیے دل نہیں کرتا، کوشش کرتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا، اذان سنتے ہیں مگر دل نہیں کرتا، ان بچوں کو خاموش کرا دیں، میرا دل کر رہا ہے، ان کو خاموش کرا دیں. اب دل میں خیال آتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، یا میں نے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی، اب فجر کے لیے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. تو نسخہ بتا دوں کیسے دل کرتا ہے. بولیں سارے چاہتے ہو کہ نہیں؟ آج ہاتھ کھڑا کر کے دسو سارے چاہتے ہو کہ نہیں؟ سارے چاہتے ہو نا؟ ہاں اب پتہ چلا کہ دل اندر سے ایمان تو دھکے مارتا ہے مگر دل جو ہے وہ بندے کا شیطان کے قابو میں ہے. شیطان کے قابو میں، اگر قابو میں نہ ہو تو 5 وقت نماز پر جمعے کے اجتماع کے برابر رش ہونا چاہیے. اب دل نہیں کرتا. اب دل کو کیسے اللہ کے حوالے کرے؟ کس طریقے سے اللہ کے حوالے کریں کہ دل بھی کرے، دماغ بھی کرے اور کھنچا ہوا انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بڑا سوکھا نسخہ ہے، بڑا سوکھا نسخہ ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے ایک تو نیت کرے مالک رحمت فرما میری رات ایسے گزرے جیسے کسی عابد کی رات عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. میں ستا بھی پیا ہوا، لمبے بھی پیا ہوا، پھر بھی میری رات عبادت دے میں شمار ہو جاوے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ سونے سے قبل 13 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صرف اتنا 13 مرتبہ پڑھیں گے. 13 بار پڑھ کے دائیں بائیں کندھے پر اور اپنے سینے کے اوپر پھونک مار دیں، دم کر دیں. ایسے ہی صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہی 13 بار پڑھ کے دم کر دیں. تو یقین کریں آج آپ کر کے دکھائیں، کل پھر مجھے بتائیے گا. رات بھی آپ کی حسین گزرے گی، کبھی مکے میں کبھی مدینے کی سیر کرتے ہوئے گزرے گی. رات بھی اچھی، خواب بھی اچھے، اور خوابوں کے اندر ملاقات بھی اچھی ہوگی. کیونکہ جب شیطان کے ڈیرے ہمارے دل سے ختم ہو جائیں گے تو پھر رحمت کے پھیرے ہی ہوں گے نا. یہ آپ عمل کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کریں. صبح فجر کی نماز تو کیا تہجد کے لیے ٹھک کر کے آنکھ کھلے گی، فرشتے کہیں گے بیلیا اور بس کر دے، اٹھ جاؤ. اور اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک مکمل بیدار ہو کر وضو نہ کر لیں گے آپ. کیونکہ شیطان تو کوشش کرتا ہے بندہ بتیرا ٹائم ہے کوئی نہیں سو جانے کے لیے آسان ہوئی ہے. بس جب بندہ وہ سوتا ہے نا پھر نہیں جاگتا. پھر اس وقت جاگتا ہے جب سورج جو ہے وہ انسان کو تھپڑ مارتا ہے.
کہ بدبختہ ہوتے اٹھ جا، روزی منڈن والے فرشتے واپس مڑ گئے نہیں، سویرے سویرے رزق تقسیم ہوتا ہے، ہم صبح صبح خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، رزق کہاں سے ملے گا؟ مؤذن اذانیں دے دے کے تھک جاتے، بوڑھے ہو گئے، اور اذان کے بعد بلا بلا کے بوڑھے ہو گئے کہ شان مصطفیٰ مسجد میں نماز اتنے بجے ہوتی ہے، ہونا آ جاؤ، کوئی گل نہیں، چھڑ دو بستر تک کھیڑا۔ پھر بھی ہم نے بستر نہ چھوڑا، پھر کہا کہ روزی رزق میں برکت نہیں آتی، وہ کہاں سے برکت آئے گی؟ یاری ہماری شیطان کے ساتھ اور برکت ہمیں ایسے آ جائے؟ تو یہ عمل آپ نے کرنے ہیں۔ اور میرے کریم فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی جس نے سلام کیا، مجھ پر درود السلام پڑھا، اس کی خلاص پڑھی، اللہ رب العزت اس کا قرضہ اتار دیتا ہے۔ تو صحابی چلے گئے اپنے گھر واپس، باقی صحابہ بھی چلے گئے، اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی آتے ہیں، اپنے ہمراہ ڈھیر سارے تحائف لے کے آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں آپ بیلیا دس کیا حالے؟ عرض کی تھی سونے پہلے میں لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگ مجھ سے پیسے نہ مانگ لیں، لوگ مجھ سے قرضہ نہ مانگ لیں، آپ کا عمل بتایا ہوا کرنا شروع کر دیا ہے، اب اتنا کرم، اب تو لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کوئی ضرورت مند و محتاج بھی لے میں اس کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ نے اتنا غنی کر دیا، قرآن سے دوستی تو لگاؤ نا، قرآن سے دوستی۔ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے سونے صحابی ہیں، میرے آقا کے بڑے سونے صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہیں، نماز پڑھ لی، سرکار کے قریب بیٹھے ہیں، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نگاہ اٹھا کر کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہے اور بہت سارے لوگ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کو تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے ساتھ متصل ایک جگہ خالی تھی، پلاٹ تھا۔ میرے کریم فرماتے ہیں بتاؤ یہ پلاٹ کس کا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ فلاں شخص کا ہے، یہ پلاٹ فلاں شخص کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ صحابہ آج اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے سودا کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے لوڑ پڑ گئی ہے تو یہ پلاٹ ہمیں دے دو، اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سرکار کے ساتھ چل پڑے، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ حدیث سنا کہ ہم سے چندہ مانگے گی قاری صاحب کہ مسجد کا تیسرا پورشن بندہ پیا، سارا بار اٹا دیکھو پہیاں مزدور مستری لگے چندہ دینا تو ساؤں، میں کیوں آپ سے چندہ مانگوں؟ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، یہ رب کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے یوں بھیک نہیں مانگی جاتی، اللہ کے گھر کے لیے تو اندر سے آواز آتی ہے چل میرے بندیا تو میرا گھر سنوار، میں تیری آخرت سنوار دیا گا، تو میرے گھر دی فکر کر، میں تیرے اگے دے گھر دی فکر کرنا۔ یہ حدیث سنا کے میں آپ سے چندے کا اعلان نہیں کروں گا، لیکن جذبہ تو ہر مسلمان میں ہے نا کہ یا اللہ میں یہ عمل کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے امتی وہ ہے جو اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور آقا فرمایا کہ رب سے جنت مانگا کرو، اللہ سے جنت مانگا کرو، کیونکہ جنت وہ مقام ہے جس کی بشارت رب نے دی ہے مومنین کو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کوئی ایڈی مہنگی کوئی نہیں، جنت کوئی ایڈی مہنگی کوئی نہیں، سونیا ایڈی مہنگی بھی نہیں تے ملنے بھی بڑے اوکھے پیندے تو بعد ہے، قبر دے وچ بھی سوال و جواب، حشر دے وچ بھی سوال و جواب، پینڈا بھی بڑا لمبا چوڑا ہے، ملنی بھی بڑی اوکھی ہے تے مہنگی بھی کوئی نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا کوئی مہنگی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیویں لبنی ہے؟ فرمایا رب دے گھر دے وچ ایک ایک لانا تیرا کام ہے، جنت وچ محل بنانا میرے خدا دا کام ہے۔ دیکھو جی میں اعلان کوئی نہیں کیتا جی 5000 میرے کو ماشاءاللہ 5000 ایک اور آ گیا جی، لو جی 5000 ایک اور آ گیا، 10,000 اور آ گیا، اعلان نہیں کیتا میں ہلے،
اعلان کرنا بھی کوئی نہیں. ہاں جی گل سنانی تانوں. یہ 20,000 بغیر اعلان تو رب نے دے دیتا ہے، تو میرا خیال ہے 20 لاکھ روپیہ بھی بغیر اعلان تو اکٹھا ہو سکتا ہے. کہ ہے کہ نہیں؟ دسو ہے کہ نہیں؟ جڑے دنیا تے مکان بناواں گے انہیں اتھی رہ جانا ہے، اتھے مکان بناواں گے اگے لے جانا ہے. او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھو جی اے 10,000 روپیہ ہور آ گیا ماشاءاللہ. 20 تے 10 کنے ہو گئے؟ 30,000 بغیر اعلان. تو حالے میں حدیث پاک دی سنائی ماشاءاللہ جی. اے دیکھو نیا جذبہ سبحان اللہ. 10,000 ہور آ گیا ہے، 2,000 روپیہ ہور آ گیا. کیا بات ہے مالک سونیا. اس ماشاءاللہ جی 5,000 روپے ایک اور. کیا بات ہے. اگلی صف والے ماشاءاللہ اگلی صف تو لے کے چوتھی صف تک والی گل پہنچی ہے، اور میرا خیال ہے ساری آخری صف تک گل پہنچنی انشاءاللہ. او ماشاءاللہ ساڑھے محسن اکبر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تے آقا علیہ السلام میں جنت کو یہ اتنی مہنگی کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو یہ ساڑھے درویش او ماشاءاللہ جزاک اللہ. دیکھو نا اے موج لگی جے. یہ رب دے گھر دی کیا بات ہے. میں آکھے کہ بادشاہاں دے بادشاہ دا گھر بندا پیا. اے کسی ہولے جے بندے دا گھر کوئی نہیں، اے کسی کمزور دا گھر کوئی نہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سلامت رکھے. اے دیکھو نا اے کیڑے زبردست سونے سونے نوٹ آ رہے ہیں رب دے گھر واسطے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. آقا نے فرمایا ایڈی مہنگی کوئی نہیں سونیا. مہنگی تے بڑی ہے. انہاں پینڈا کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس سید بادشاہ نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ جی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی. تو میرا آپ صاحب نے کیا سی کہ اعلان نہیں کرنا جی جمعے دے ہوتے نماز میں، کہ اعلان کوئی نہیں کہتا جی، اعلان نہیں کرنا. حضرت انس بن مالک فرمانے صحابہ کرام تشریف فرمانے سرکار نے فرمایا پنجابی گل نہ ہو جاوے. پھر آقا فرمانے پلاٹ دی لوڑ ہے. سرکار پوچھا ہے پلاٹ کدھر ہے؟ عرض کی سونیا فلاں شخص ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس صحابی نے گھر اس شخص کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا. اس شخص نے بوا کھولیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کے تے کمرہ شروع کر دیتا. اس صحابی نے عرض کر سونیا مینوں بلا لیندے، میں آپ ہی چل کے آ جاتا. فرمایا میرا دل کیتا میں تیرے گھر ٹور کے آ گیا ہوں. عرض کی سونیا حکم فرماؤ. کملی والے فرماتے ہیں تیری یہ زمین مسجد دے نال لگ دی ہے تو مسجد نو لوڑ پہ گئی ہے. مسجد نو اور رب دے گھر نو لوڑ پہ گئی ہے. کندے گھر نو؟ قل اللہم مالک الملک، بادشاہ دے بادشاہ دے گھر نو. میں رب دے گھر نو لوڑ پہ گئی ہے. میں یہ پلاٹ تو میں نو ویچ نہیں دیندہ. اس زمین دی کڈی قیمت تے مل ہونا ہے جنہ خریدار کملی والا ہونا ہے. اور رب دے گھر دی جگہ خریدن واسطے کون گیا ہے؟ کائنات دا والی و مختار نبی گیا ہے. اور رب دے گھر واسطے چل کے جانا، رب دے گھر واسطے محنت کرنا، اور میری تیری ادا نہیں، کملی والے مصطفیٰ کریم دی ادا جے. اور ایدہ انعام ایدہ تھوڑا نہیں ملتا، کمزور نہیں ملتا. آقا فرماتے ایک ایک لاوے رب جنت مال بنا چھڑتا ہے. اور جیدہ جنت مکان بن گیا انہیں جنت جانا بھی ضروری جے. جنت جانا بھی. فرمایا میرے نال سودا کر لیں. وہ چپ ہو گیا. عرض کرتا سونیا ایک کوئی پلاٹ ہے میرے کول، زندگی دی جمع پونجی بالا واسطے بچا کے رکھے ہے. سرکار فرمانے جڑا دنیا تے رہ گیا تو اڈا نہیں، جڑا دنیا تے رہ گیا تو اڈا نہیں. جڑا رب نو دے بیٹھے ہو نا اپنے جیب دے وچوں اپنے ہتھاں دے نال وہ تو اڈا ہے. وہ تسی بچا لیا اپنے واسطے. جڑا دنیا تے چھڑ گیا تو اڈا کتھوں؟ بات جو ہو سکتا ہے وہی مار کسی حرام کام میں لگ جاوے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں.
اسی کنے سالوں کی تدبیر اینی وڈی بلڈنگاں بنا دو محل بنا دو پتہ نہیں ہوتا کہ اتنے رہنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا لیکن رب دے محبوب فرماتے ہیں کہ مسجد رب دا گھر بنا جا ایک قیامت تک حشر تک تیرا ساتھی ہے عرض کی سونیا یہ جمع پونجی سی میں کیویں خرچ کراں میری مجبوری ہے میں نہیں بھیج سکتا آقا فرمانا چلیا یہ زمین مینوں دے دے تے جنت میرے کو لے لے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ایڈی تگڑی قیمت میرے نبی نے لائی ہے میں زمین دا ایک ٹکڑا مینوں دے دے تے جنت میرے کو لے لے اُتھے کسے صحابی نے یہ نہیں آکھیا سونیا جنت خدا دی ہے تسا ایتھے کیویں منڈن دا اختیار رکھتے ہو صحابہ نوں پتہ سی انا اعطینا کل کوثر دے وچ جنت بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ جنت بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ آسماناں دی دنیا بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ حوض کوثر بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ قیامت دے دن شفاعت دا حق بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ قبر دے اندر چہرہ وکھاؤن دا اختیار بھی ہے انا اعطینا کل کوثر دے وچ گناہگاراں نوں قیامت دے دن باوا تو پھڑ کے جنت لے جان دا اختیار بھی ہے تکبیر اللہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حیدری یہی گل ساری حکومت کو سمجھ نہیں آتی پئی تاخیر کرتے سفیر کیویں کڈیے کیویں میں چلیا کڈ دے اور کڈ دے کنڈا کر دے گا جسم نو سکون آ جائے گا جسم دے وچ کنڈا جب تک رہندا ہے نا تک سکون نہیں آندا ترخانو تواڈے پیراں دے وچ کل چب جاوے تب تک کل کڈا کے نہیں سکون آئے گا اے ناسور مستاخ رسول ناسور نے انہاں نے سوراں نو ملک تو کٹ دیو گے ملک وچ برکت لہراں بہراں ہو جان گیاں اور سرکار دے نال سودا تے کر کے ویکھ آقا فرمانے زمین دے دے جنت لے لے عرض کی سونیا بالا واسطے رکھی ہے سرکار نے پھر دوجی واری آکھیا تیجی واری آکھیا انہیں سمجھ کوئی نہ آئی بڑے لوگ کیوں انہاں دے سمجھ چھتی نہیں ہوندی جنہاں دی سمجھ دے وچ اشارہ بھی آ جاوے نا اتر جاندے نے جی تسی اشارہ میرا سمجھیا اشارہ سمجھے اعلان نہیں کیتا اشارہ سمجھیا تے تسی اٹھ پے اور بہت سارے دوست میں نے پتہ دل نے جو خیال پیدا کر لیا یقین پیدا کر لیا کہ اسی رب دا گھر سونا بنا کے چھڈا گے انہاں ارادہ کر لیا اور انشاءاللہ وہ کرن گے 3 واری سرکار نے آکھیا انہیں سمجھ گل کوئی نہ آئی سرکار اٹھ کے واپس تشریف لے آئے افسردہ افسردہ اور صحابہ باہر نکلے آپس سے گلا پہ کرتے ہیں کڈا بدبخت ہے کڈا بد نصیب ہے اور گل یہ ہے کہ نیکی ہر کسی دا مقدر نہیں بنتی نیکی ہر کسی دا مقدر اور نیکی کرن واسطے بھی جڑیں چاہیے نے نیکی کرن واسطے بھی جڑیں چاہیے نے مرد ہونے چاہیے نے ہر بندہ نیکی نہیں کر سکتا اصل وچ او نیکی جس تک کرن دا حکم کملی والے عطا فرمان اور بات کر لوکی صحابہ آپس سے گلا کرتے ہیں کڈا بدبخت بد نصیب ہے انہیں سرکار دی گل نہیں سمجھی وہ ہلے گلا کرتے پے نے حضرت عثمان غنی آ گئے حضرت عثمان غنی آ گئے کون عثمان جنہ دے گھر دے وچ میرے نبی دیاں 2 شہزادیاں نے 2 شہزادیاں جنہ دے گھر میرے نبی دیاں نے او عثمان غنی کے کملی والے فرمان دیہاڑے قیامت ہر بندہ اپنا حساب آپ دے گا پر عثمان جی تو تیری باری آنی ہے میں تیرا حساب دین واسطے کیا ہو جاواں گا او عثمان غنی تشریف لے آئے صحابہ آپس سے گلا پہ کہ فرمایا کی گلا پہ کرتے ہو صحابہ نے آکھیا کہ کملی والے دے گھر آئے سن سرکار نے کہ زمین دے دے تے جنت لے لے تے انہیں گل سمجھی کوئی نہیں اسی دی بدنصیبی دا ذکر پہ کرنے ہاں حضرت عثمان غنی فرمایا چلا اور میرے نال چلو سرکار نے یہی آکھیا ہے نا کہ یہ پلاٹ جیڑا تو مینوں دے دے تے میں تم جنت دیاں گا ہاں کملی والے نے یہی گل کیتی ہے میں جنت دا وعدہ کیتا ہے ہاں جنت دا وعدہ کیتا ہے میں جنت دا وعدہ ہاں جنت دا وعدہ حضرت عثمان غنی نے گھر ٹر گیا
فرمایا 10 میں اس پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت عثمان غنی فرمایا 10 پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ جن نے اس حدیث کو سمجھ لیا زندگی سمر گئی ہوتی. 10 پلاٹ کی قیمت کتنی ہے؟ انہیں کہ ماہیا کملی والے تے جنت لائیے پر مینوں دنیا تے لوڑے. فرمایا ظالما تو سمجھیا نہیں او جڑا سرکار دا سودا من جاوے نہ دنیا تے انہوں لوڑ پیندی ہے نہ آخرت تے تھوڑ رہندی ہے. ظالما تو سمجھیے ہی کوئی نہیں. تیرا سودا ہوتا کی پیا ہے؟ کون کرتا پیا سودا؟ 10 کنی قیمت ہے؟ انہیں آکے جی 10,000 درہم. کنی قیمت لائی سو؟ کنی قیمت لائی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے بغیر کسی ڈیل کیتے بار گنے کیتے 1 لاکھ درہم کٹ کے دے چولی چ پا تھا. 1 لاکھ درہم کٹیا تے چولی چ پا چھڑیا. فرمایا جا زمین آج تو بات تیری نہیں. انہیں کہ ٹھیک ہے سادہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی باہر آئے. سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن. کملی والے حضرت عثمان غنی دا چہرہ ویکھیا. سرکار نے چہرہ دیکھے تو مسکرا پے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کملی والے مسکرا پے. حضرت عثمان غنی آئے سرکار دے قدمہ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بول دینے سونیا اے زمین بھی تو ہڈی ہے تو عثمان بھی تو ہڈا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اتھے گل کوئی نہیں مکڑی. سرکار نے بازو پکڑیا. بازو پکڑ کے مسجد نبی تو باہر تشریف لے آئے. مدینہ شریف تے چوک وچ کھڑے ہو کے کملی والے نے ہاتھ نوں اونچا کیتا. فرمایا دیکھ لو اے عثمان ہے جنہاں نے رب دے گھر واسطے زمین دے کے محمد کو جنت خرید کر لئی ہے. فرمایا کہ اس نے میرے کو جنت خرید ہے. فرمایا سن لو جب تک عثمان غنی زندہ رہنا ہے ایدہ کوئی عمل ان جنت جان تو روک نہیں سکتا. ایدہ کوئی عمل ان جنت جان تو روک. میرا عثمان نفل بھی پڑے گا تو رب فرضہ دے برابر ثواب عطا کرے گا. میرا عثمان ستا بھی رہے گا تو رب انہیں سون بھی عبادت شمار کرے گا. اور بیلیا آسان عمل تو بڑا آسان ہے جزا کتنی اعلیٰ ہے. اللہ دے گھر واسطے حضرت عثمان غنی تڑپے تو رب دے حبیب نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا. دعا اللہ کریم سانو عمل سارے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.